حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی کہہ رہا تھا، اے میری جان، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں۔ یوتن میرا جے کنگھی ہووے تے میں زلف محبوب دیواں یوتن کنگھی ہووے تے میں زلف محبوب دیواں پوش میرے دی بن جائے جتی میں یار دے پیری پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری جے سونا میرے دکھ وچ راضی جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاں یار فرید کدی مل جائے سونا انہوں رو رو حال سونا انہوں رو سنا تیرا لباس میلا ہو گیا ہو تو دھوؤں، تیرا کپڑا سی دوں اور بخیا کروں، تیرے سامنے دودھ پیش کروں، تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمارداری کروں، اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تیرے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں، تجھ پر میری جان قربان، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے
اور کہنے لگے تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا ارے بدبخت، تو اس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کہ تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول بکواس بند کر۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہیں، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں۔ حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کہ میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سر دھا کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پہ خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے فرمایا اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیا، تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسروں کے لیے بری ہے، ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر ہے، ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار۔ ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے مبرہ ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے، اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، مدح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خرد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں اور جانہاروں کے آداب اور۔ حضرت موسیٰ نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ صحرا و بیابان کے خاک چھان ماری پر چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا، اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی۔ آخر آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی پہنچے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا اے چرواہے، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں، تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر، تجھے کسی ادب و آداب قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جاں، تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا اے پیغمبر خدا، اب ان باتوں کے قابل میں کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ تو نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں، میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان۔ رو رو